الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں. جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے اور درود شریف کو مانتے ہیں اسٹیج کے نیچے میرے سامنے تشریف فرما ہے. اگر گنجائش پائیں تو تھوڑا آگے جس نے نہیں پڑھا یا نہیں مانتا درود شریف کو بیٹھا ہے اور نئے بائیں سے بھی ذرا آگے کی طرف ہو جائیں اور جو نوجوان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ ٹیک چھوڑ دیں ورنہ ان کی جوانی مشغول ہو جائے. بوڑھے حضرات بھی سب ٹیک لگائے رکھیں. جوان ابھی سے دیوار سے نہ لگ جائیں. لوگ تو دوسروں کو دیوار سے لگاتے ہیں کسی آپ ہی دیوار نہ لگ جائے. اور دوسری میری درخواست یہ ہے کہ یہ بات میری بات نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور علماء فرماتے ہیں حضور کے ارشادات کو سننا ایسے ہے جیسے آپ حضور کی مجلس میں بیٹھے. حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ ادھر ادھر دیکھتے یا آنے جانے والوں کو دیکھتے نہیں, اسی عظمت کے ساتھ بیٹھیں. سننا آ جائے گا تو اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے گی. پھر درود شریف پڑھیں. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام, مہمانان گرامی, معززین علاقہ, گرامی قدر سامعین, میرے واجب الاحترام بزرگوں, بھائیوں, عزیزوں اور میری پردہ نشین بہنوں اور بیٹیوں, میں شکر گزار ہوں عزیز مکرم اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں ضلع گجرات منڈی بہاؤالدین وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے مسئول پیکر اخلاص حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم کا, جنہوں نے آج کا یہ پروگرام خوبصورت پروگرام منعقد کیا. آپ کی زیارت اور ملاقات کا موقع عنایت فرمایا اور یقیناً آپ ساکہ والوں خوش قسمت ہو کہ اللہ رب العزت نے ایسے عالم دین آپ کو عطا فرمائے کہ آپ کے ساکہ گاؤں کی نمائندگی پورے ضلع میں گجرات میں منڈی بہاؤالدین میں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی عزت اور آبرو ہے, آپ کے نمائندہ ہیں, آپ کو اللہ نے شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے
اور میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی میں اپنے علماء کی قدر کرو. بعد میں جو تعزیتی جلسے کرتے رہتے ہیں، تو زندگی میں اپنے علماء کی قدر کرو، ان سے استفادہ کرو اور ان کے قریب رہو. انشاءاللہ آپ کو زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. میں ان کا شکر گزار ہوں اور اپنے رفیق سفر پیکر خلاص حضرت مولانا مدثر سرگانی صاحب کا، جنہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی اور یہاں پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت اچھے انداز میں ہماری جو وہ رہنمائی فرمائی اور ان کی رفاقت ہمیں حاصل رہی. آج کے یہ پروگرام جو ختم نبوت کے حوالے سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، اور یہاں جو مدرسہ بچوں اور بچیوں کا چل رہا ہے ان بچوں کی دستار بندی کے حوالے سے، تو میں انشاءاللہ ان موضوعات پر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گزارشات کروں گا. میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، باوجود اس کے کہ میں 3 دن سے بیمار ہوں، بخار، گلا خراب، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب کا حکم تھا اور یہ ہمارے ایسے پیارے ساتھی اور ہمارا سرمایہ ہے وفاق کا کہ ان کی بات کو رد کرنا یا مؤخر کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. تو میں جیسا کیسا حاضر ہو گیا طبیعت کی ناسازی کے باوجود. اس لیے میری درخواست ہوگی کہ آخر تک آپ تشریف رکھیں، اٹھیں کوئی نہیں اور توجہ سے بات سنیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں ان گنت اور لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں. زمین کا فرش، آسمان کا چھت، دن کے اجالے، رات کے سناٹے، چاند کی چاندنی، ستاروں کی چمک، سورج کی کرنیں، آنکھ کا نور، کانوں کی سنوائی، زبان کی گویائی. اللہ نے اس کائنات میں ہمیں ان گنت اور لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی. آپ غور کریں، ایک اگر آنکھ کی روشنی نہ ہوتی تو ہم آسمان کی بلندیاں نہ دیکھ سکتے، چاند کی چاندنی نہ دیکھ سکتے، بہتے دریا نہ دیکھ سکتے، پھوٹتے چشمے نہ دیکھ سکتے، کھلتے پھول نہ دیکھ سکتے، لہلاتے کھیت نہ دیکھ سکتے، اپنی اولادوں کے معصوم چہرے نہ دیکھ سکتے، والدین کے چہروں کی زیارت نہ کر سکتے، گنبد خضرا کو نہ دیکھ سکتے، بیت اللہ کو نہ دیکھ سکتے، قرآن مجید کے روح نہ دیکھ سکتے. پوری دنیا ہمارے لیے اندھیر ہو جاتی. آپ سوچیں، غور کریں کہ آنکھ کا نور کتنی بڑی نعمت ہے. زبان کی نعمت، یہ آدھ پاؤ گوشت کا ٹکڑا جو میرے رب نے 2 جبڑوں کے درمیان فٹ کر دیا. آپ غور کریں کہ یہ ایسا کمپیوٹر اللہ نے بنایا. آپ نے روٹی کا لقمہ سالن سے لگا کر زبان پہ رکھا، اس کمپیوٹر نے آپ کو 1 سیکنڈ میں بتا دیا روٹی تازی ہے، باسی ہے، تندور کی ہے، تبے کی ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے، گوشت موٹا ہے، چھوٹا ہے، گھی میں پکا ہے، تیل میں پکا ہے، مرچ کم ہے، زیادہ ہے، نمک ہے یا نہیں ہے. اتنی چیزیں آپ کو 1 سیکنڈ میں بتا دیں. پھر آپ غور کریں کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے، نظر کمزور ہوتی ہے، گھٹنے کمزور ہوتے ہیں، کان کمزور ہوتے ہیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی ہیں، لیکن زبان کمزور. بولو، جتنا بوڑھا زبان اتنی تیز، جوانوں سے بھی زیادہ تیز. آپ 3 گھنٹے بولے، 4 گھنٹے بولے، دل دماغ تھکے گا لیکن زبان نہیں تھکے گی. آپ دیکھیں گے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس جسم میں بھی قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اس جسم میں غور نہیں کرتے اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں. پھر اس کائنات میں آپ غور کریں، اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا جو نعمتیں امیر، غریب، شہری، دیہاتی سارے استعمال کرتے ہیں، بلکہ دیہاتی زیادہ استعمال کرتے ہیں. خالص نعمتیں انہیں میسر ہیں. قرآن مجید نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا. آپ غور کریں، دودھ کی نعمت ایسی نعمت ہے جو آپ کو خالص ملتی ہے دیہات میں. آپ کبھی ٹھنڈا، کبھی گرم، کبھی رس ملائی، کبھی کسٹرڈ، کبھی کھیر، کبھی دودھ پتی، کبھی کیسے استعمال کرتے ہیں. آپ سوچیں، غور کریں کہ یہ دودھ کس نے بنایا؟ بھینس نے. بھینس کے اختیار کی بات ہوتی
آپ کی عید کے دن مہمان آ گئے زیادہ، آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ میڈم آج مہمان زیادہ آ گئے ہیں، 10 کلو کی بجائے 20 کلو دے دو، کل چھٹی کر لیں، بولو کر رہی؟ اس کے اختیار بھی کون کر رہا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ان چوپاؤں میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ طارق محمود، خالد محمود، دودھ پینے سے پہلے سوچ تو لیا کرنا یہ دودھ کس نے بنایا، کس نے تم تک پہنچایا؟ تمہاری بھینس کی رنگت سیاہ، پیٹ میں گوبر بدبودار، رگوں میں خون سرخ، اس نے منہ کے راستے سبز چارہ کھایا۔ اندر ہم نے ایسی فلٹر مشین چلائی، گوبر کو ہم نے ایک طرف کر دیا، خون کو ایک طرف کر دیا، دونوں گندگیوں کے بیچ میں سے صاف شفاف دودھ کی نہریں ہم نے اس کے تھنوں تک پہنچائی۔ خون کی سرخی کو شامل نہیں ہونے دیا۔ میرا بندہ طارق محمود بڑا نازک مزاج ہے، یہ نہ کہے کہ رانی ٹھیک نہیں، گوبر کی بو کو شامل نہیں ہونے دیا۔ حاجی نور محمد صاحب یہ نہ کہیں اس میں بو آ رہی ہے، ہم نے دونوں گندگیوں کے بیچ میں سے صاف شفاف دودھ کی نہریں ہم نے اس کے تھنوں تک پہنچائی۔ تم ٹینکیاں بناتے ہو چھتوں کے اوپر، ہم نے اس کی ٹینکی بنائی پیٹ کے نیچے، تم 2000 روپے کی ٹوٹی لگاؤ دوسرے دن لیک کر رہی ہوتی ہے، ہم نے تھنوں کی صورت میں 4 ٹوٹیاں لگائیں، 20 کلو دودھ بھی آ جائے قطرہ نیچے نہیں ٹپکتا۔ یہ کس نے پہنچایا بولو؟ اور ایسا لبنن خالصاً خالص دودھ، تیری بالٹی میں پہنچ کرنا خالص ہو جائے نا تو یہ تیرا کرتوت ہے نا، ہم نے تو وہاں تک کیسے پہنچایا؟ اور اب تو یہاں پتہ نہیں کیا حال ہے، ہمارے پنڈی میں تو بھینس ایک ہے، پتہ نہیں کتنی قسم کا دودھ دے رہی ہے، 100 والا، 120 والا، 130 والا، 150 والا۔ ہاں ہمارے مولوی صاحب کہنے لگے، میں نے دودھ والے سے کہا یار بڑا دل کر رہا ہے کہ خالص دودھ لے بچے، کہا چھوڑو اس بات کی نظر پیٹ خراب ہو جاتا۔ میں نے لاؤ یار، میں نے لایا، واقعہ تھا نا بچوں کا پیٹ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا خالص دودھ بھی ہضم نہیں ہوتا، خالص دین بھی ہضم نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، دین جتنی سختی تو نہیں، دین بھی اتنی سختی بھی نہیں ہے جتنی مولوی صاحب کرتے ہیں، اتنی نرمی بھی نہیں ہے جتنی تم نے بنائی ہوئی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کیسا دودھ پہنچایا؟ سائر کہتے ہیں جو حلق سے آسانی سے نیچے اتر آئے، نہ کوئی گٹھلی نکالنی پڑے، نہ کوئی چبانا پڑے، نہ کوئی چھلکا اتارنا پڑے، بیمار ہے اور کچھ نہیں کھا پی سکتا کہ دودھ ہونے سے جو ہر آدمی آسانی سے استعمال کر سکے۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ میرے بندے غور کرنا، کتنی گندگیوں میں سے، کالی رنگت میں سے ہم نے سفید دودھ تجھ تک پہنچایا، خالص پہنچایا، آسانی سے حلق سے اترنے والا پہنچایا۔ اور رب نے یہ نعمت ذکر کر کے ایک مطالبہ کیا، ساکہ والوں کو آپ بتاؤ کہ وہ مطالبہ ٹھیک ہے یہ اور کیا مطالبہ؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے خالص دودھ میں نے تجھ تک پہنچایا، نمک حلال ہونے کا تقاضا یہ خالص عبادت تو مجھ تک پہنچا۔ ٹھیک بات ہے یا نہیں؟ میں نے دودھ میں گوبر کی نجاست کو شامل نہیں کیا، تو عبادت میں شرک کی نجاست کو شامل نہ کرنا۔ میں نے دودھ میں خون کی گندگی کو شامل نہیں کیا، تو عبادت میں بدعت کی گندگی کو شامل نہ کرنا۔ میں نے خالص دودھ تجھ تک پہنچایا، خالص عبادت تو مجھ تک پہنچا۔ ٹھیک مطالبہ ہے یا نہیں؟ دعا کرو اللہ اس کی توفیق دے۔ ایک نعمت میں آج کیا وہ نعمت ہے جو ہر انسان دیکھتا ہے استعمال کرتا۔ آگے دیکھو افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ تم تو غور تو کرو، یہ کھیتیاں تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ زراعت کا نظام تم چلاتے ہو یا ہم چلاتے ہیں؟ کسان زمین میں جس رخ کے آتا ہے دانے کو پھینک دیتا ہے۔ کبھی تمہاری نگاہ عبرت میں دیکھو، زمین سے اگنے والا ہر دانہ اس کا رخ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ بتاؤ نا مٹی کے نیچے نہ نظر آنے والا کون سا ہاتھ ہے جس نے اربوں کھربوں دانوں کا رخ سیدھا کر دیا؟ مٹی کے نیچے دانے کا رخ سیدھا کرنے والا کون؟ ساکہ والو اللہ دا ناؤ چلو، ڈرو نہیں ہم نے ناراض نہ ہو جائے۔
مٹی کے نیچے دانے کا رخ سیدھا کرنے والا کون؟ اللہ کا نام اچھا رہو. مٹی کے نیچے دانے کا رخ سیدھا کرنے والا کون؟ گٹھلی کو پھاڑ کر کومل کو نکالنے والا کون؟ بیج کو پھاڑ کر اس میں سے کومل کو نکالنے والا کون؟ پتوں کو رنگت دینے والا کون؟ ڈیزائن دینے والا کون؟ پھولوں میں خوشبو پیدا کرنے والا کون؟ پھلوں میں ذائقے پیدا کرنے والا کون؟ ان پر کور چڑھانے والا کون؟ آپ غور کریں زمین میں مرچ کا پودا، لیمو کا پودا، کینو کا پودا، آم کا پودا، مرچ میں کڑواہٹ، لیمو میں کھٹاس، آم کی مٹھاس الگ، کینو کی مٹھاس الگ. آپ زمین کو نیچے سے کھودتے چلے جاؤ، کوئی کڑواہٹ کا ڈبہ، کوئی کھٹاس کا توڑا، کوئی مٹھاس کی بوری آپ کو نظر نہیں آئے گی. بتاؤ نا، ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی، ایک ہی ہوا کے جھونکے، ایک ہی سورج کی کرنیں میں مختلف ذائقے پیدا کرنے والا کون؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. زراعت کا نظام تم چلاتے ہو یا ہم چلاتے ہیں؟ آگے چلو. افرأیتم ما تمنون. تم تو ازدواجی زندگی میں پانی کے قطرہ ٹپکا دیتے ہو. بتاؤ نا، ماں کے پیٹ میں صورتیں بنانے والا کون؟ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنایا. کیسے بنایا؟ آج مغرب زدہ عورتیں جلوس نکالتی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی. تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ یہ جسم کس نے بنایا؟ اور قرآن سے پوچھو کیسے بنایا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے. ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے. ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا. ہمارے پنڈی میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، کڈنی اسپیشلسٹ ہیں گردوں کے. انہوں نے مجھے کہا، میں دین سے بڑا دور تھا، اللہ کا باقی قسم کا تھا، دہریت کا ذہن رکھتا تھا. کہا گردے کی بناوٹ کو دیکھ کر مجھے رب کی عظمت سمجھ میں آئی کہ ایک گردے کے اندر اللہ نے 24,000 ٹیوبیں، ایک گردے میں 24,000 ٹیوبیں اللہ نے بڑی ترتیب سے رکھی ہیں. اور یہ گردے کو اللہ نے میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا. پانی پہ کوئی نقشہ نہیں بنتا، پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس مصور حقیقی نے میری اور آپ کی تصویر پانی پہ بنائی، اور اتنی بہترین بنائی کہ دیکھ کر نان کے داد کے سارے خوش ہو گئے. صورتیں بنانے والا کون؟ اور صرف اسی پر بس نہیں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں انسان پہلی دفعہ تجھے تیرے ماں باپ نے گندے قطرے کی شکل میں دیکھا، تجھ سے گھن کی، تجھ سے نفرت کی، لیکن اس مصور حقیقی نے تیری بہترین صورت بنا کر تجھے دنیا میں بھیجا. دیکھ کر سب کو پیار آ گیا، کے دادے سارے چوم رہے چڑھے بچہ. پھر جب اسی پر بس نہیں، اب جب تو لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے آسمان کے فرشتے اتر آتے ہیں. اتنی زبردست نعمتیں اللہ رب العزت نے دی. افرأیتم الماء الذی تشربون. یہ پانی جو تم پیتے ہو، سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کے گلاس تمہاری رگ رگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ ہم نے بادلوں سے اتارا، کچھ زمین میں محفوظ کر دیا، کھود کر نکالو، کچھ چشموں کی صورت میں چلا دیا، کچھ دریاؤں کی صورت میں چلا دیا، کچھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی صورت میں ٹینکیاں بنا کے محفوظ کر دیا کہ گرمیوں میں پگھل کر آئے اور تم استعمال کرو. یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی، لیکن کسی نعمت پر میرے رب نے احسان، میں آپ کروں ان گنت
اس کائنات میں غور کریں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ کی نعمتوں میں غور کریں۔ نعمتوں کے سمندر میں ہم غوطے کھا رہے، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان، ایک نعمت اس کائنات میں میرے رب نے ایسی دی جس نعمت پر میرے رب نے احسان جتلایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایمان والوں پر رب نے احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر میرے رب نے احسان جتلایا، اور احسان معمولی چیز پر نہیں جتلایا جاتا، احسان بہت بڑی چیز پر جتلایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان کیوں نہ جتلایا جاتا کہ آپ کو میرے رب نے اولین اور آخرین کے کمالات دے کر بھیجا، جمال ایسا دیا کہ ایسا جمال بھی کسی کو نصیب، بولو، کمال ایسا کہ ایسا کمال بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا، اخلاق ایسا اخلاق بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا، شجاعت ایسی شجاعت، اس لیے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم الجمال بھی ہیں، خاتم الکمال بھی ہیں، خاتم الجود بھی ہیں، خاتم الشجاعت بھی ہیں۔ جمال بھی آپ پر ختم ہو گیا، کمال بھی آپ پر ختم ہو گیا۔ ویسے تو سارے نبی، جتنے نبی اللہ نے بھیجے نا، بچوں حکومت تو تمہیں ختم کرنا چاہتی ہے، کہتی ہے بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاتمہ زندگی آتا، ہم کہتے ہیں والد میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے نبی اللہ نے بھیجے، اور ہر نبی جمال کا پیکر، ہر نبی۔ یہ تو انگریز کا کھڑا کیا ہوا نبی تھا نا، غلام قادیانی، جس کی ایک آنکھ میں مستقل لوڈ شیڈنگ رہتی تھی، کانا من الکافرین۔ اللہ نے تو جتنے نبی بھیجے وہ سارے نبی حسن جمال کے پیکر۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر حضور کا کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا تو جمال نبوت کو دیکھنا ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا، جمال نبوت کو دیکھنا ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے ایسا جمال عطا فرمایا، میں تفسیر کا وقت نہیں میں آگے عرض کر رہا ہوں، جمال ایسا کہ صحابہ فرماتے ہیں، غور کرو، صحابہ جنہوں نے اپنی ساتھ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت حسان دربار نبوت کے شاعر ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا میرے آقا آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور کہا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ کیسے دیکھتی؟ اور امیر شریعت چپ کر بڑا آدمی بیٹھتے ہیں انٹرنیٹ بند کرو آگے وہ بڑوں کے درمیان میں بیٹھا ہوتا اور اندیشہ بیان کرنے والے بڑے حضرات بیٹھا کرتے ہیں۔ حدیث بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سمجھدار لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوں، اور یہی حکم بیانات کا بھی ہے، بچوں کو یہ زینت ہے ہماری درمیان میں کھول لیکن اسٹیج میں بالکل سامنے نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے ایسا جمال عطا فرمایا، آسان کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے محبوب آپ سے زیادہ آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ امیر شریعت سیدت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس شعر میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آسان نے یوں فرمایا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ امیر شریعت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ، آج تک حسان صرف تیری آنکھ نے نہیں، دنیا کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ اور کیسے دیکھتی کہ کسی ماں نے آج تک ایسا خوبصورت جنا ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آسان کیا فرماتے ہیں میرے محبوب لگتا یوں ہے اللہ نے آپ کو ویسا بنایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ جیسے بھی میں عرض کر چکا ہوں ساری مخلوق کس نے بنائی؟ بولو، ہمیں آپ کو
کو کس نے بنایا؟ ہمارے آباء و اجداد کو کس نے بنایا؟ ہماری مرضی پر یا اپنی مرضی پر؟ بولو اپنی مرضی پر۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جیسے وہ چاہتا ہے ماؤں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے، جسے چاہا کالا بنا دیا، جسے چاہا گورا بنا دیا، جسے چاہا دراز قد بنا دیا، جسے چاہا پست قد بنا دیا، جسے جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔ ساری مخلوق بنائی اس نے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی پیار سے پوچھ لیا میرے محبوب میں تجھے کیسے بناؤں، میرے محبوب میں تجھے کیسے بناؤں، میں تجھے کیسے سجاؤں؟ ساری مخلوق میں نے بنائی اپنی مرضی کے مطابق، میرے محبوب تجھے میں بناتا ہوں تیری مرضی کے مطابق۔ جتنا حسین بننا چاہتے اتنے حسین۔ اور فرمایا علماء نے حضور وسیم بھی ہے قسیم بھی ہے۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم کا معنی یہ ہے جس کو جتنی مرتبہ دیکھتے چلے جائیں حسن ہر مرتبہ بڑھتا چلا جائے، وہ ہوتا ہے وسیم۔ ورنہ کوئی خوبصورت چیزیں ایک دفعہ دیکھیں آپ بھی کبھی دیکھ لیے جائے، لیکن میرے آقا وسیم ہے۔ اور وسیم کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھتے جائیں اس کا حسن بڑھتا چلا جائے۔ اور قسیم بھی ہے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم کہتے ہیں جس کا ہر عضو دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کسی کو دیکھ آدمی کہتا ہے یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کیا مطلب؟ آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن ناک خوبصورت ہے۔ ہاں اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، کیا مطلب؟ چہرہ خوبصورت ہے لیکن سر خوبصورت نہیں ہے۔ ہاں چہرہ خوبصورت ہے، قد خوبصورت، ایک عضو خوبصورت ہے لیکن دوسرا اتنا نہیں۔ قسیم کہتے ہیں جس کو جس زاویے سے دیکھیں اور جس عضو کو دیکھیں ہر عضو دوسرے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، اسے کہتے ہیں۔ اور اسی لیے جبریل امین نے کیا فرمایا؟ جبریل سارے نبیوں پر وحی لے کر آئے اور میں نے عرض کیا ہر نبی جمال کا پیکر، لیکن جبریل کیا کہتے ہیں جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جبریل فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں مشرق اور مغرب میں پھرا ہوں، شمال اور جنوب کا چکر لگایا ہے، کائنات کا چپا چپا کونا کونا میں نے چھان مارا، لاکھوں نبیوں پر وحی لے کر آیا، آپ جیسے جمال والا میں نے پوری کائنات میں نہیں دیکھا۔ یہ نوریوں کا سردار کہہ رہا میں عرض کر رہا ہوں جمال ایسا کیسا جمال بھی کسی کو نصیب، اور کمال ایسا کہ ایسا کمال بھی کسی کو نصیب۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں کسی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، کسی بچے کے سر پر وہ بچہ بھی خوشبودار ہو جاتا۔ بعد میں آنے والی خوشبوئیں پتہ دیتی تھی حضور جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے، بعد میں آنے والی خوشبوئیں پتہ دیتی تھی حضور یہاں سے تشریف لے جاتے۔ آج علماء، فقہاء، محدثین، ائمہ اربعہ کا یہ فیصلہ ہے آج روضہ عطر میں جو مٹی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے وہ مٹی ساری کائنات سے افضل ہے۔ عرش، کرسی، لوح و قلم بیت اللہ سے افضل ہے۔ اس مٹی کو یہ عظمت کیوں ملی کہ وہ مٹی جسم مبارک کے ساتھ لگ گئی۔ دوستو، ساکہ والو، اگر جسم مبارک